بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے فضائل بھی پیغمبر کرم نے بیان کیے ہیں، جیسے بار بار حتیٰ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کے اندر ان روایتوں کو ذکر کیا اور کہا کہ اہل سنت کتابوں کے اندر بہت زیادہ ذکر ہوئی ہے۔ حتیٰ ہم نے خود یہ سنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے کہ پیغمبر کرم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں جو جنتی ہوں گے۔ کون سے 4 افراد؟ علی مرتضیٰ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد ابن اسود۔ یہ 4 افراد وہ ہیں جو جنتی ہوں گے۔ یعنی ہم بھی 4 کو مانتے ہیں، ایسے نہیں کہ 4 کو نہیں مانتے، ہم بھی 4 کو مانتے ہیں، لیکن شرط یہ جس میں پہلا علی ہو اور آخری مقداد ہو، ان 4 کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر کچھ اور نام بھی آئے ہیں، مثال کے طور پر ایک جگہ پر آیا کہ 4 افراد جنتی ہیں، بعض جگہوں پر یہ بھی روایتیں آئی ہیں کہ 4 افراد وہ ہیں کہ جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ ان 4 افراد میں اب ناموں کے اندر بھی جو کچھ مختلف جگہوں پر اور نام آئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ علی مرتضیٰ، سلمان فارسی، پھر بلال حبشی اور عمار یاسر۔ تو بلال حبشی کا بھی ہماری نظر میں وہی احترام ہے جو صحابہ کرام کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عمار یاسر کا احترام ہے، سلمان فارسی کا احترام ہے، ابو ذر غفاری کا احترام ہے، جناب مقداد کا احترام ہے، جناب حذیفہ یمانی کا احترام ہے، اور بہت سارے دیگر صحابہ سب کا احترام ہے۔ لیکن وہ افراد کے جنہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی، وہ افراد کے جن کے بارے میں پیغمبر تاکید کر کے گئے تھے کہ ان کا تمہیں خیال رکھنا ہے، انہیں غضبناک نہیں کرنا، اور انہی کو غضبناک کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے احترام رسول نہیں رکھا، احترام میں حدیث رسول کو پامال کیا ہے، تو پھر ہم ان کا احترام کیسے کر سکتے ہیں کہ جو پامال کرنے والے ہوں سنت رسول کو اور حدیث رسول کو۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جملہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی ملتا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ پورے جملے وہ ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ کیا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها، اور جس نے سیدہ کائنات کو غضبناک کیا، اغضبنی، اس نے مجھے غضبناک۔ تو جناب سیدہ کو غضبناک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے رسول خدا کو غضبناک کر دیا ہے پھر وہ رسول کا کلمہ پڑھ کے کیا کر رہا ہے، پھر وہ رسول کا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی موجود ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی ہے یا اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی اور اذیت دی ہے، اس کے رسول کو غضبناک کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو ہمارے جتنے عقیدے ہیں وہ قرآن کریم کے اور تاریخ کے حقائق سے بالکل قریب ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اور تاریخ میں جو باتیں موجود ہیں ان سب کو حل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو پیش، اور ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم نے حل نہ کیا ہو، کوئی اعتقادی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں اب تک موجود ہو اور ہم کہیں کہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم درست ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارے مسائل کو حل کرنے کے بعد پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت کرام علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے، کہ اگر لوگ ہماری آل کو یا اہل بیت کو یا بنت رسول کو غضبناک کرنے والے ہیں تو وہ ہمیں غضبناک کرنے والے ہیں، اور جو ظاہر سی بات ہے رسول اکرم کو غضبناک کرنے والا ہو وہ جنت میں تو نہیں جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو نظریہ بنا ہے وہ احادیث رسول، قرآن کریم کی آیت اور تاریخ کو دیکھتے ہوئے بنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت بڑی سی مثال اور بہت بڑی سی بات یہ ہے کہ واقع کربلا کے اندر ایک طرف اہل بیت ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ یا تابعین نظر آتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اہل بیت جہاں پر موجود ہیں وہاں پر کوئی صحابی نہ ہو، وہاں پر بھی صحابی ہیں، اور ہم انہی صحابہ کا احترام بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں قربان کی ہے دین رسول پر اور اہل بیت رسول پر، لیکن وہ کہ جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے یہاں تک کہ نواز رسول کو سر تن سے جدا کر دیا، ان کی لاش کو پامال کر دیا، ان کی تلوار کو چھین لیا، ان کی زرہ کو چھین لیا، ان کے لباس کو اتار دیا، ان کے امامے کو چھین لیا، حتیٰ ان کی انگلیاں کاٹ دی، ان کی گردن کاٹ دی، کیا پھر ان کا احترام کیا جائے؟ کہ جن کو رسول اکرم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ پھر ان افراد کا کہ جو زمانہ رسول میں صحیح موجود تھے لیکن انہوں نے دین رسول کا خیال نہیں رکھا، ان کا احترام کیا؟ اور آپ محسوس کریں کہ واقع کربلا میں جو یزیدی لشکر کے اندر افراد موجود ہیں وہ کون ہیں؟ عمر ابن سعد۔ یہ کون ہے؟ جس کا باپ سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، تو ان کا بیٹا عمر یہ کربلا کے واقعے میں مولا حسین کے مقابلے پر ہے۔ اسی طریقے سے حسین بن نمیر، اس کا باپ بھی صحابی رسول میں سے، لیکن وہ مولا کے قاتلوں میں، حتیٰ جو ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین کے سر اقدس کو جو ذبح کیا ہے وہ شمر ملون نے کیا تھا، تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حسین ابن نمیر نے کیا
کیا تھا کام. بعض روایتیں کہتی ہیں سنان ابن انس نے کیا تھا. اور اس طریقے سے بھی علماء نے اس بات کو حل کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ان تینوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے کام کیا. تو جنہوں نے حرمت رسول کا خیال نہیں رکھا ہے، کیسے ممکن ہے ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی تو دوستیاں تھیں. یعنی آپ ہماری بات چھوڑ دیجئے، آپ نے تو تاریخ کو ہی تبدیل کر دیا کہ وہ جو ذبح کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کا دوست تھا کہ جو ذبح کرنے والا تھا. آپ ہمارے عقائد کو چھوڑ دیجئے، آپ خود اپنی بات کیجئے کہ آپ تاریخ کو کیا اس طریقے سے بیان کریں گے کہ وہ جنہوں نے ایک دوسرے کو کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، ان میں آپس میں بہت محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں، ایک دوسرے کو بہت اچھے لقب سے پکارا کرتے تھے.